کل قیامت نو میرے بارے کی آکھو گے حضور نو پہچان سکو گے کہ نہیں؟ جے حضور ورگا بنے ہی نہیں، شکل بنان دی کوشش ہی نہیں کیتی، کیویں پہچانا گے؟ صحابہ نے جب حضور نے فرمایا نا، ایک منظر سی، وجد خطابت سی، حضور دی گل 1,26,000 صحابہ کرام تک پہنچ رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مان تم قائلون، کی جواب دو گے؟ تے صحابہ بیک زبان ہو کے بولے، کہنے نے میرے محبوب نشہد انکا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، اے میرے محبوب تسی اللہ نے جڑا دین توانوں دے کے بھیجیا سی اودے بارے دے اندر ایک ذرے برابر کوئی گل چھپا کے نہیں رکھی، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ تسی بیان کیتا ہے۔ تے قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہوئے بیان کرو، انہاں دے مزاج دے مطابق ہوئے پھر بھی بیان کرو، مزاج دے خلاف ہوئے پھر بھی بیان کرو، معاشرے سوسائٹی نو اچھا لگے پھر بھی بیان کرو، ساری دنیا مخالف ہو جائے پھر بھی بیان کرو۔ میرے آقا کہتے ہون کہ نہ میرے پروردگار اے ویکھنا پہلے دن میرے نال صرف ابو بکر سی، تے اج 1,26,000 لے کے آ گیا نا، میں نہ دن ویکھے گلان وچ نہ رات ویکھی ہے، نہ آندھی طوفان ویکھے نے، نہ جنگل بیابان ویکھے نے، کسی نے اگر پتھر بھی میرے ول سٹے نے تے میں پتھر کھا کے بھی آکھیا پتھر مارن والے سیاں پہنچایا ہی نہیں، دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تے میرے آقا نے پھر اس طرح اشارہ فرمایا آسمان دی طرف، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، فرمایا کہ حضور نے شہادت والی انگلی یرفع السبابۃ الی السماء، فرمایا کہ آسمان دی طرف اٹھا لے، چہرہ اوپر اٹھ گیا ہے۔ تے پھر میرے آقا نے اس طرح زور دے نال انگلی نو نیچے آندا ہے، ینقضھا الی الناس، لوکاں دی طرف اس انگلی دے نال میرے آقا نے ایک بار نہیں 3 بار اشارے فرمائے ہیں، آسمان دی طرف انگلی اٹھا کے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں دیاں گلاں تو سن لیاں نے، اللہ میں 23 سال دی محنت کر چکیا، اللہ میں 0 لوکاں نو ہیرو بنا چکیا، اللہ میں کل انعام نو کنو جوم بنا چکیا، جڑے جنگلاں نالوں بھی بدترین سی میں آسمان دے چمکدے ستارے انہاں نو بنا دیتا ہے، اصحابی کنو جوم میرے صحابہ ستارے ورگے نے۔ اللہ انہاں دیاں زباناں دا ایک ایک لفظ نوٹ کر، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، جو کچھ تو نازل کیتے میں پہچان وچ کمی نہیں چھٹی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تے جمعے دی نماز دا وقت ہو گیا، جمعہ اور حج اکٹھا ہوئے تے جمعے دی نماز نہیں پڑھی جاندی، زور دی نماز پڑھی جاندی۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، زور دی نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، میرے آقا اپنے قصوہ اونٹنی دے سوار ہوئے، آخری گل اللہ اج اسی حضور دا کتنا تذکرہ کرنے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کدے اپنی مجلس وچ اپنی محفل وچ حضور دے درود بھیجے۔ حضور نے فرمایا وہ محفل مردہ تو اٹھن والیاں دی طرح ہے، جس محفل دے اندر اللہ دے رسول دا ذکر نہ ہوئے، ساڑیاں بیٹھکاں اللہ دے رسول دے ذکر کو خالی نہ، تو حضور نہ دیکھو زور دی نماز ظہر و عصر اکٹھی نماز پڑھائی، حج دے موقع تے اکٹھی پڑھی جاتی ہے، مغرب عشاء مینا دے اندر جا کے اکٹھی پڑھی جاتی ہے،
زور دی نماز تو بعد میرے آقا قصبہ اونٹنی پہ سوار ہو گئے آپ نے ہاتھ اٹھا لے اتنے ہاتھ بلند کیتے صحابہ فرماتے ہیں حضور دے پگڑاں دی سفیدی سانو نظر آنا شروع ہو گئی ہے میرے آقا کدے اتھے ہتھاں نوں لے جاندے نے کدے نیچے لے آندے نے تے میرے آقا دعا منگنا شروع کر دیندے نے میرے آقا نے ساری زندگی اپنی ذات واسطے نہیں منگیا اپنی امت واسطے منگیا ہے حضرت فاطمہ آیا یا رسول اللہ میرے ابا جان میرے کولے نوکر کوئی نہیں اے میرا جسم کو مشک اٹھا کے ادھے تے نشان پڑ چکے ہیں گھر دے اندر صفائی نہیں کرن والا کوئی ہے اگر کوئی غلام دے باندھی آ جاوے میرے آقا فرماتے ہیں جا فاطمہ گھر واپس چلی جا میں تینوں وظیفہ دے رہا تینوں غلام باندھی دی ضرورت نہیں تو ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تو روحانی ملکیت روحانی قوت لے جا انسانی قوت لوگ لے جا میں اپنی خاندان واسطے نہیں منگدا میں اللہ کو اپنی محمد واسطے منگنا میرے آقا دعائیں فرمانا شروع کر دے 2 منٹ دی دعا نہیں 5-10 منٹ دی دعا نہیں 1 گھنٹے دی دعا نہیں اونٹنی تے بیٹھے حضور 5 گھنٹے گزر گئے 5 گھنٹیاں دے اندر کھاتا پیتا کچھ نہیں سوائے ایک دودھ دے پیالے تو حضرت عباس کولے کھلوتے سن اپنی بیوی حضرت ام فضل نو کہندے ہیں ام فضل دیکھنا اج میرے بھتیجے دا رونا تے ویکھنا دیکھنا اج میرے بھتیجے دی خشیت الہی تے ویکھنا انج لگ رہا ہے جویں میرے بھتیجے نے روزہ رکھے جانا کچھ لے کے آ میں پیش کراں مینوں پتہ چلے روزہ ہے کہ کوئی نہیں دودھ دا پیالہ میں فضل لے کے آیا ان 5 گھنٹیاں دے اندر صبح کو لے کے اثر دے وقت تک میرے آقا نے صرف ایک دودھ دا پیالہ پیتا ہے تے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ فرماندے ہیں میرے محبوب تیری امت دا زانی بھی میں معاف کر دواں گا تیری امت دا شرابی بھی میں معاف کر دواں گا تیری امت دا بے نمازی بھی میں معاف کر دواں گا تیری امت دا زکات نہ دین والا بھی میں معاف کر دواں گا تیری امت دا گناہ صغیرہ کبیرہ کرنے والا معاف کر دواں گا پر میں اللہ اعلان کر لیاں کہ میرے محبوب حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں کسی امت دے ظالم نو نہیں بخشیا تے تیری امت دا ظالم بھی نہیں بخشاں گا میں جنہیں کسی نے زیادتی کی تھی ظلم کی تو اس نے نہیں بخشاں گا میں رب دا فیصلہ پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے اللہ میں محمد اللہ میں تیرا محبوب میرے امت دے ظالم نو بھی معاف کر دے اللہ فرماندے نے نہیں معاف کراں گا پھر ہاتھ اٹھا لے اللہ میری امت دے ظالم نو بھی معاف کر دے اللہ فرماندے نے قانون پکا ہے سارے انبیاء دی امت وچوں ایک شرک معاف نہیں ایک ظالم معاف نہیں تیری بھی امت دا ظالم معاف کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھا لے اللہ میں محمد دا ہاتھ وے اللہ میرے ہاتھاں نو خالی نہ لٹا اللہ میری جولی نو خالی نہ اٹھا اللہ میری تقدیر بدل دے اللہ میری امت دے ظالم نو بھی معاف فرما دے اللہ فرماندے نے جا میرے محبوب راضی ہو جا والا سوف یعطیک ربک فترضا سونیا سارا جگ مینوں راضی کر دے میں تینوں راضی کرنے اگر تیری امت دا ظالم سچی معافی مانگ لے گا میں اللہ انہوں بھی معاف کر دیا گا محمد جو رو دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں کبھی ہاتھ کبھی سجدوں میں جا خدا سے مانگتے ہیں کبھی ہاتھیوں پر اٹھا مانگتے ہیں میں ٹائم بھی زیادہ لایا حضور دا خطبہ پورا سنان واسطے حضور نے خطبہ دیتا اثر تک سانو وقت دیتا 5 گھنٹے حضور نے امت نو عطا فرمائے اسے حضور دے ذکر نو زیادہ وقت عطا فرمایا میرے معزز سامعین میں شروع وچ گل آکھی سی حضور دے خطبہ حجۃ الوداع ایک عالمی پیغام ہے پبلک لائف ہوے پرسنل لائف ہوے
عبادت ہوئے عقائد ہومن حضور نے پورا منشور امت نو دیتا ہے، لیکن ساڈی بے وقوفی ایسے حضور دے اس منشور نو پڑھے ہی نہیں، حضور دے اس گلاں نو سنیا ہی نہیں، حضور دے رو رو کے فرما رہے سن بلغوا انی ولو آیا، میری ایک گل نو پہنچا دینا، فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جتنے موجود نے دوسرے تک پہنچا دینا۔ بہت سارے ایسے نے جڑے سنن والے بیان کرن والے نال اچھی گل یاد کر سکتے ہیں، وہ عمل کر لون گے تانوں ثواب ملے گا۔ میرے صحابہ، نبی کے صحابہ گل سن کے اتھوں ہی گھوڑے دوڑا دیتے، گھوڑے چلے گئے۔ 1,24,000 صحابہ مکہ دے اندر آئے، اج مکہ اور مدینہ دے اندر صرف 12,000 صحابہ دیاں قبراں ہیں، پاکستان میں صحابہ دیاں قبراں ہیں۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افغانستان جتنے دنیا دے جس خطے دے اندر چلے جاؤ، حضرت ابو ایوب انصاری ترکی دے اندر فوت ہوئے ہیں، اور فوت ہونے تو بعد بھی انہوں نے سفر شروع رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دفن نہ کرو، محمد دے دین میں پہچان والے جا رہے ہو تو میں نے اونٹ تے میری لاش نو رکھنا، جتھے تہاڈا آخری پڑاؤ ہوگا میں نے اتنے دفن کر دینا۔ اس دنیا دی جامع مسجد دے بالکل کنارے تے انہوں نے دفن کیتا گیا۔ میرے معزز سامعین، ساڈا حق بندا ہے حضور دے 10 فرمودات نو اپنی تختی تے لکھیے، نوٹ کریے۔ میں ایک دفعہ اشارتاً دوبارہ دہراواں گا تاکہ یاد ہو جاون، اور لکھے ہوئے آج کل نیٹ تے بھی مل جاندے ہیں، سہولت موجود ہے، واٹس ایپ تے فیس بک تے موجود ہوئے گا، میرے نال رابطہ کیتا جا سکے۔ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ ضرور اسی پیغام نو پہنچانے، اور اے ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس ویڈیو نو پھیلانے، اپنے جتھوں تک اللہ کے رسول دی گل پہنچے اس کو پہنچانے۔ میں اشارتاً 1 منٹ دے اندر حضور دے پھر فرمودات ذکر کر دینا۔ حضور نے فرمایا زمانہ ہونا جدید ہو چکے ہیں، آج تو بعد پرانا نہیں ہوگا، پہلا زمانہ گزر چکا، قیامت ختم نبوت بھی ہے، تو میرا محمد کا ماڈرن زمانہ ہے۔ کوئی روشن خیالی دے عنوان تے تو انہوں گمراہ نہ کرے، کوئی یورپی روشن خیالی نو فروغ نہ دوے۔ فرمایا کہ قیامت تک میں محمد دا زمانہ نیا زمانہ رہے گا۔ دوسرا فرمایا جس طرح جمعہ دا دن شہر مکہ اور ذی الحج دا مہینہ اے تواڈے واسطے عظمت والا ہے، اسی طرح انسان دی جان مال اور عزت تواڈے واسطے عظمت والی ہے، انہاں تے کدی انگلی نہ اٹھانا۔ تیسرا فرمایا جتنی زمانے جاہلیت یا رسماں سن انہاں نو چھوڑ دیو، میں اپنے پیراں تھلے روند کے آ گیا، تے اج بھی اسی رسماں ایسیاں بنائی ہوئی ہیں جنہاں دین نال کوئی تعلق نہیں رکھدیاں۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ جتنے پہلے قتل ہو چکے ہیں انہاں نے میں معاف کر دیتا، آج تو بعد عدالت کا نظام ہوئے گا، جڑا قتل کرے گا عدالت کے اندر مقدمہ چلے گا، اس وجہ تو آج تو بعد کسی نے حق قتل نہ کرو۔ اور 9ویں نمبر تے بھی آپ نے یہی وصیت ارشاد فرمائی سی، فرمایا کہ میں نے خوف ہے میرے جان تو بعد تانوں آپس وچ نہ لڑا دیتا جائے، مسلمانوں آپس وچ ایک دوجے نال اتفاق نال نہ رہنا، قتل و غارت نہیں کرنا۔ اور آپ نے 6 نمبر تے فرمایا بیویاں دے بارے اللہ تو ڈرنا، غلاماں دے بارے اللہ تو ڈرنا۔ فرمایا کہ عورت مرد حقوق ادا کرے، مرد عورت حقوق ادا کرے۔ 8ویں نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی دے نال پکڑنا۔ 9ویں نمبر تے آپ نے فرمایا کہ تواڈے کول تواڈے اعمال دے بارے سوال کیتا جائے گا، ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، اعمال دی حفاظت کرنا۔ اور 10ویں نمبر تے فرمایا تسألون عنی یوم القیامہ، 9 نمبر بیان کر دیتے ہیں قتل دے بارے۔ 10ویں نمبر تے آپ نے فرمایا کہ میں محمد دے بارے میں تواڈے کول سوال کیتا جانا، مینوں پہچانن دی تیاری کر کے آنا۔ واخر دعوانا